بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى۔ تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو اولاد یعقوب کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے، بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، اور سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا تھا مانگا، اور جو عرض کرنا تھا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوب تسلی عطا فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ پہلے تو اسے اپنی اہمیت بتانا ہے کہ ہم کون ہیں، کہ ہم وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی پرورش میں کم و بیش 30 سال رہے۔ اس نے آپ کی پہلی زندگی دیکھا ہے، تو اب جب تشریف لے جائیں گے اس کے پاس تو وہ پرانی زندگی کے بارے میں سوچ کے آپ سے اس طریقے کا برتاؤ نہ کرے۔ اسی لیے جو ہے سب سے پہلے واضح کر دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے منصب سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم دین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، اپنا عالم ہونا ظاہر کرے، اور اپنا پہناوا، اپنا رہن سہن، اپنا دیکھ رکھاؤ ایسا رکھے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ عالم دین ہے۔ اور اس لیے کہ جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عالم دین ہے تو لوگ اس سے دینی باتیں پوچھیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ دین پھیلے گا۔ تو اپنے عالم ہونے کو ظاہر کرے، اپنی باتوں کے ذریعے، قول کے ذریعے بھی، اور اپنے ظاہر کے ذریعے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن نشین رہنا ضروری ہے عالم دین کے لیے کہ اس کے دل میں تکبر اور غرور بالکل نہ آئے۔ الغرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، تو اولاد یعقوب کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے۔ بنی اسرائیل یہ مومن تھے، فرعون کو نہیں مانتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ فرعونی ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ فرعونی ان سے جو ہے نہریں کھدوایا کرتے تھے، بڑے بڑے پتھر جو ہے ان سے توڑوایا کرتے تھے، اپنی اونچی عمارتیں ان سے بنوایا کرتے تھے، زیادہ کام لیتے تھے، اجرت بہت کم دیتے تھے، اور اپنی گندگیاں جو ہے اٹھانے پر ان کو مامور کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے فرعونیوں کو کھلی اجازت تھی کہ ان کے ساتھ جیسا ظلم کرنا چاہے ویسا ظلم کرے، اور ان کے لیے یہ حق نہیں تھا کہ یہ اپنی فریاد
ظلم کی کسی کے پاس لے کے جا سکے۔ ان کے لیے کوئی عدالت قائم نہیں ہوتی تھی، فرعونیوں کے لیے عدالت لگتی تھی، ان پر کوئی ظلم کرتا، آپس میں کوئی جھگڑا فتنہ فساد ہوتا تو ان کی عدالت تھی، کچہری ان کی لگتی تھی۔ لیکن جو ہے ان کا کوئی ایسا نہیں تھا، کوئی جیسا چاہو ویسا سلوک کرو ان کے ساتھ، یہاں تک کہ فرعونیوں کے سامنے نظر اٹھانے کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی۔ کھانے پینے کے لالے تھے، بڑے پریشانی کے ساتھ، کتنے سال، 2-4 سال، 300 سال سے ہی عذاب میں مبتلا تھے، 300 سال سے اسی تکلیف میں بنی اسرائیل مبتلا تھے، بس اس وجہ سے کہ وہ فرعون کو نہیں مانتے تھے اور اس وقت کے جو نبی تھے ان کے دین پہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ تو پتہ کیا چلا اس آیت مبارکہ سے، دین کی تبلیغ کے بعد سب سے اہم فرض اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو کافروں کے ظلم و ستم سے آزاد کرانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے بعد اپنے رب کا پیغام پہنچانے کے بعد سب سے پہلے جو اس کو بات کہی وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو تو میرے ساتھ چھوڑ دے، میرے ساتھ ان کو روانہ ہونے دے، ہم اپنے فلسطین چلے جائیں گے، دوسری جگہ چلے جائیں گے، تو نے ان پر جو ظلم ڈھا رکھا ہے اس سے ان کو نجات دے۔ تو آپ نے کہا وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں تکلیف نہ دے، قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ، بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، یعنی یہ معجزات لے کر آئے ہیں، معجزات لے کر آئے ہیں، نبوت لے کر آئے ہیں، ہم تیرے رب کے فرستادہ ہیں، ہم یہ سب لے کے آئے ہیں۔ اور سنم والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اسے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے گا، جو ہدایت کو مانے گا اس کے لیے سلامتی ہے، اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، مومنوں کی طرف سے، دنیا میں بھی سلامتی ہے، آخرت میں بھی سلامتی، دونوں جگہ جو ہے اس کے لیے سلامتی ہے۔ آپ نے جو ہے یہ باتیں فرعون تک جو ہے پہنچائی۔ تقدیر میں تو ہر چیز لکھی جا چکی ہے، تقدیر مبرم تھی کہ فرعون ایمان لانے والا تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پیغام پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور کیسے؟ ایک مرتبہ نہیں بلکہ تاکید کے ساتھ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ اتمام حجت ہو جائے، اس کو قیامت کے دن جو ہے اعتراض کی گنجائش نہ رہے کہ ہمارے پاس تو پیغام آیا ہی نہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے اس کو تبلیغ فرمائی تو اس کو تبلیغ جب آپ فرما رہے تھے تو دوسرے جو فرعونی تھے وہ متاثر ہو کے ایمان لے کے آئے تھے، دوسرے فرعونی بہت سارے آپ کی تبلیغ کو دیکھ کر ایمان لے کے آئے تھے۔ اس میں بہت ساری وجوہات تھی، اس لیے آپ کو فرمایا گیا کہ جاؤ تبلیغ کرو۔ ہر چیز میں کیا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر فعل میں جو ہے وہ حکمت ہوتی ہے، حکمت سے کوئی فعل خالی نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔